الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان گرامی قدر ربیع الثانی شریف دا اے مبارک مہینہ ہے جس نو عشاق ربیع الغوث بھی کہندے ہیں، یعنی حضور غوث پاک والا مہینہ۔ تو اس ماہ مبارک دے اندر حضور غوث پاک دا 10 ربیع الثانی نو سالانہ عرس پاک پوری دنیا دے اندر منایا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک دی حضور دی آل پاک کی بڑی اونچی شان ہے، اور آپ دا حضور دی آل کی بڑا بلند مرتبہ ہے، چونکہ حضور غوث پاک دا جو تعلق ہے وہ امام حسن پاک دی اولاد نال ہے۔ تو اس اعتبار نال اسی اہل سنت و جماعت انہاں دا ذکر بھی اور انہاں دا عرس بھی بڑی شان و شوکت نال کرنے ہیں۔ اور جو ساڈا سلسلہ بیعت ہے الحمدللہ بندہ ناچیز نو نسبت غوثیہ بھی حاصل ہے، تو اس واسطے بھی اپنے پیر ہون دے ناتے نال اسی حضور غوث پاک دا تذکرہ بڑی شان و شوکت نال کرنے ہیں۔ اس دے اتے جدوں اسی لنگر شریف پکانے ہاں یا 11ویں شریف دا تقسیم کرنے ہاں کھانا، تو ادھے اتے پھر کچھ لوگ جڑے نے وہ اعتراض وارد کر دے کہ اے 11ویں جڑی ہے یہ کی ہے اور تسی یہ کیوں کر دے ہو، اے صحابہ تے نہیں کیتی، اے حضور تے نہیں کیتی، تسی یہ کدوں پجا لیا ہے۔ تو ادھے اتے چند گزارشات پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب تو پہلے یہ سمجھ لو کہ شریعت دے اندر 2 چیزاں نے، امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ کچھ وہ کام نے جنہاں نو شریعت کرن دا حکم دیندی ہے، کچھ او کام نے جنہاں نو شریعت منع کر دیئے کہ اے کام نہ کرو، انہاں دے نہ کرن دا حکم دے دیئے۔ جڑے کام شریعت کرن دا حکم دے انہاں دے کرن تے ثواب ملدا ہے، جڑا کام کریے وہ ثواب ملتا ہے، پھر اس کام دے درجے نے
وہ کم فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے یا مباح ہے۔ اے درجے وہ کام جڑا نہیں کرنا، گناہ کرنا، وہ دے بھی درجے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اساءت ہے، مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ دے بھی درجے نے، گناہ دے بھی تے ثواب دے بھی درجے نے۔ جیڑا بھی کوئی بندہ کم کرے، سب تو پہلے وہ دے کولو دلیل منگن تو بھی پہلا اے پوچھنا چاہیے کہ تیرے نزدیک آیا اے کام فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ پھر وہ جو سمجھدا ہوئے او دے مطابق او دے کولو دلیل طلب کیتی جائے گی کہ اگر فرض سمجھنا ہے تو فرض ہون دی دلیل دے، اگر سنت سمجھنا ہے تو سنت ہون دی دلیل دے، جے مستحب سمجھنا ہے تو مستحب ہون دی دلیل۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ ہن آؤ جائزہ لبیے اس گل دا کہ اے جڑا اسی عمل کرنے ہاں، پہلے عمل دی وضاحت کر دیا، پھر دساں گا کہ اسی انہوں سمجھ دے گیا۔ غور فرماؤ گے تو آسانی نال مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک دن ہوندا ہے جس دن اسی اکٹھے بیٹھنے ہاں اور اسی لنگر پکانے ہاں، کھیر پکا لو، حلوہ پکا لو، تسی گوشت پکا لو، کوئی اور چیز ہے نہیں میں انہوں اسی اللہ دے راہ تے صدقہ نافلہ دی نیت تے تقسیم کرنے ہیں۔ کس نیت تے؟ صدقہ نافلہ، اس دی نیت تے اسی اس نو تقسیم کرنے ہیں اور اللہ کے دعا کرنے ہیں کہ ایدہ اصال ثواب بالعموم جمیع امت مصطفیٰ نو اور بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ کرنے ہیں۔ اللہ سونے قبول فرما۔ اے ساڈا کام میں انجسی کرنے ہیں، اے دے اتے سب تو پہلے ساڈے تو پوچھا جائے گا کہ اے فرض ہے؟ نہیں جی، اسی فرض نہیں سمجھتے۔ اے سنت ہے؟ اسی جی اس سنت موقعہ بھی نہیں سمجھتے۔ ان کی سمجھ دے ہو جیڑا ہے تسی لنگر ونڈ دے ہو اللہ دے راہ تے صدقے دی نیت ہے، کی سمجھ دے ہو؟ جواب اسی انہوں مستحب سمجھ دیں۔ مستحب کی ہے؟ مستحب ہے کہ جیڑا کرے ان ثواب ملے گا، جیڑا نہیں کرے گا ان گناہ نہیں ملے گا۔ توجہ ہوئی حضرات کے نام؟ اگر کوئی 11ویں شریف دا لنگر تقسیم کردہ ہے تو اس نو ثواب ملے گا، اگر کوئی بھائی نہیں کردہ اس نو گناہ نہیں ملے گا۔ اے اسی یہ نو سمجھنے آ اے دے اتے ہون اگر کوئی ساڑھے کو دلیل طلب کرے کہ جناب جنہا تسی انہوں ونڈ دے ہو، اے دی دلیل دے ہو، اے دیاں دلیلاں دین واسطے سی تیار ہیں۔ سمجھ آگئی؟ بندے سمجھ دیں باس یہ نو فرض سمجھنے ہیں۔ پرابلم بندیاں دیئے کہ بندے اپنی گل بھی آپ کر دینے تے ساڑھی گل بھی وہی کر دینے کہ جی اسی 11ویں نو انج مننے ہاں یعنی کہ حرام تے سنی انہوں فرض من دینے۔ میں کہ جناب اپنی گل تے تسی دس سکتے ہو با تسی کی من دے ہو تے ساڑھی گل تے تسی تاں دسو جیسی گونگے ہو بھی یہ تھے جدو ساڑھے کو زبان ہے تے ساڑھی سان دسن دے ہو تسی اپنی آپ دس لو۔ تسی کہندے ہو حرام ہے، حرام دی دلیل دینا توڑے ذمے، اسی کہنے ہاں مستحب ہے، کرو تے ثواب ہے، نہ کرو تے گناہ نہیں، اس گل دی دلیل دینا ساڑھی ذمہ داری ہو ساڑھے تو لو۔ کوئی غلطی سمجھ آئیے بھائیوں کے نہیں ہے؟
سب تو پہلے پرابلم اسی جو سمجھنے ہاں وہ دس دے وہ نے کیا یہ عجیب گل نہیں بندہ عدالت پیش ہوئے تے اپنی گل بھی وہی کرے تے دوجی فریق ثانی دی گل بھی جج اگے وہی کرے جناب میرا ہے موقف ہے تے ایندا ہے تے جج آکھنا نہیں بھئی اون کو گونگا ہے نہیں جی زبان ہے سوچو نہ آکھنا مڑ تو اپنی کر تو نو اپنی کرن دے حیرت ہے جڑے 11ویں شریف دے منکر نے وہ اپنی گل بھی آپ دس دے تے سنیاں دے حصے دی بھی وہ آپ ہی دسنا چاہندے نے بھئی اے جی من دے جے میں کہا جی اسی جی میں مننے ہاں وہ اسی اجے جیونے ہاں تے زندہ ہاں تے باہوش ہاں وہ سان دسن دے وہ اسی جی میں مننے ہاں آپ نے سمجھ آگئی حضرات اے نفلی صدقہ ہے صدقے دیاں دو قسمانے ایک صدقات واجبہ ایک صدقات نافلہ صدقات واجبہ انہیں جڑے اللہ نے فرض کیتے نے یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس نو ذہن جبا لینا جڑے صدقات واجبہ نے وہ کسے دی طرف بندہ نہیں کر سکتا توجہ ہو گئی صدقات واجبہ مثلا زکاة جن دے پیسے نو سی دینی ہے دوجا دیوے تے ادا فرض نماز فرض ہے نا یہ کوئی کسے دی طرف پڑے تے ادا ہو سکتی لیکن کوئی نفل پڑھ کے کسے نے بخشے تے ہو جاتی کیونکہ واجب فرض اور نفل چے فرق ہے اگر کوئی کسے بندے تے حج فرض ہے وہ خود نہ حج کرے دوجیاں دی کرنا چاہے تو ادا نہیں ہو سکتی دوجا ان دی طرف حج کرنا چاہے تو ہو نہیں سکتی مگر حج بدل ہوندی ہے لیکن وہ دیاں معذور اور صورتاں الگ الگ نہیں ہوتے گزر الگ نہیں میری بات نو پھر سمجھ لو ایک بندہ آندا ہے یار میں نہیں بیلا میرے حصے دیاں افچار فرض زور دے پڑھ چھڑی انج نہیں ہوتا لیکن حضرت ابو ہریرہ دی حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ مدینہ شریف پہ جاندہ ہوئے تو بندہ انج کہہ سکتا ہے یار میرے حصے دے بھی دو نفل حضور دی مسجد پڑھ چھڑی آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں فرض نہیں ادا ہو سکتے نفل ادا نفلہ تو جو صدقات واجبہ نہیں وہ کسی بھی طرف نہیں ہو سکتے فطرانہ کوئی اپنا دے کے ان ثواب نہیں دے سکتا میں اپنا دیتا ہے وہ میرے ہی ہے صدقہ میں دیتا ہے زکاة میں دیتی ہوں میری ہی ہے جنہ چیر میں اپنی قربانی نہ دے میں کسی دی قربانی نہیں دے سکتا جدو میں اپنی دے لا مڑ میں دوجہ دی دے سکنا کیونکہ میرا فرض ادا ہو گیا اور اگلا نفل ہے سمجھ آگئی آپ تو 11ویں شریف 40 شریف 7واں عرس جو کچھ بھی ختم نے پہلے نمبر تے یاد کر لو کہ اے ایام دا تعین فرض نہیں اے بھی اسی اپنی سہولت واسطے رکھے ہے بتویجے دن تو اسی کٹھے ہو گیا جی ساری برادری ترال کے ختم پڑھاں گے اگر دوجے دن بھی ہو جاؤ تو جائز ہے اگر چوتھے دن بھی دے لو تو جائز ہے اور تس بالکل ختم نہ دیواؤ تو شریعت نو کوئی اعتراض ایک بندہ آتا جی میں اپنے بزرگاں دا اتھے پڑھ آیا جنازہ تو ہون میرے کو ختم دی کوئی گنجائش نہیں تو شریعت نو دے اتھے کوئی اعتراض نہیں کہ تو کیوں نہیں دیندہ ہو نہ دے نو پرابلم ختم دوانا فرض 7واں 40 تیجا اے فرائض اچھ داخل نہیں اگر کوئی نہیں دیندہ تو شریعت نو کوئی اعتراض ہی نہیں نہ دیو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی دیندہ ہے تو شریعت نو تامی اعتراض کوئی نہیں اگر کوئی دیندہ ہے تو تامی شرع شریف نو اعتراض نہیں ہون سوال ہے میں یہ جڑا کسے دی طرفو دینا ہے یہ انج پھر ہو جاندہ ہے جواب رسول اللہ سرکار میرے آقا تو اڈے تے میرے آقا حضرت علی راوی نے مولا علی سرکار اس حدیث کے راوی نے کہ حضور ہر سال
دو جانور ذبح کر دیا ہے بکرے دے، اور حضور جانور ذبح کر دیا ہے تو دعا کی فرمان دیا ہے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ اللہ سونیا اگے بکرا رکھ کے، اجے بکرا جیوندہ ہوندا، بکرا اجے جیوندہ سی، حضور فرماندے نے یا اللہ اس بکرے نو میری آل دی طرف قبول فرما، آل چ حسن بھی نے، آل چ حسین پاک بھی نے، آل چ غوث پاک بھی نے۔ غوث پاک آل چ ہیں یا نہیں ہے نا؟ تو جدو حضور کہہ رہے ہیں بینو میری آل دی طرف قبول فرمایا دا مطلب ہے غوث پاک دی طرف بھی حضور دیتے رہے نے۔ بھائی غوث پاک دی طرف بکرا تے خود رسول اللہ دے رہے ہیں، یہ رسول اللہ دا امتی دے لے تے کی پرابلم ہو جاتی ہے؟ آپ نے سمجھ آئی حضرات کے نام؟ اور پھر حضور صرف اپنی آل تک ہی نہیں فرمایا من امت محمد، میری امت دی طرف اس قربانی قبول فرما۔ سونیا یہ رسول اللہ امت دی طرف دین تے جائز ہوتا ہے تے امت رسول اللہ دی طرف دے لے تے تاں بھی جائز ہوتا ہے۔ آپ نے سمجھ آئی حضرات؟ پھر اسی مولا علی سرکار، حضرت علی سرکار حضور دی طرف دین دے ساتھ ہر سال مولا علی دو قربانیاں کر دیا، ایک اپنی طرف ایک ہن ایتھے بندے بڑا اعتراض کردے نے، تو اندر میں جڑی تسی کھیر پکیندے ہوئے قبر وچ جاندی ہے، اے آ فروٹ قبر وچ جاندا ہے؟ وہ مڑا ساڈے بوڑے بوڑے سنیاں تو پوچھ دین تے سنی آندے جاندا تو کوئی نہیں۔ وہ آندے نہ کھانا میاںیا آپ ہوندا ہے تے نہ انہاں تہاڈا بنایا ہے۔ وہ مڑ سا اے بچیاں نوں آندے میاںیا آپ کھانا ہوندا ہے تے تہاڈے واسطے نہ ونڈ بنائی ہے۔ تے جناب تسی بھی کوئی تھوڑا جہا سینس استعمال کریا کرو با جناب تسی پچھلے سال اپنے ابے دے نام تے قربانی دتی آئی، او سڈا تہاڈے ابے دی قبر وچ گیا ہے؟ جی کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ تسی گاں پچھلے سال اپنے ابا جی دے نام تے دتی آئی، اے گاں تہاڈے ابے دی قبر وچ گئی؟ انہیں نہیں نہیں، ابے دی قبر وچ گاں دا کی کم سی، او دا ثواب گیا ہے۔ اچھا پھر یہ دا مطلب ہویا آپ کو ثواب والا راہ تے ہے۔ اچھا او جیڑا تسی گاں میں ذبح کیتی سی او کھادی کیسی؟ وہ کھادی تے پھر بندی ہی سی۔ اچھا یہ مطلب ہے بندے بھی کچھ ہے کھا لین تے ثواب اگر ٹھوڑ جاندہ ہے۔ یہ مطلب ہویا کہ راہ ہے ہمیں بندے اگے کھلوتے نے، بہتے کوئی راہ نہیں، راہ ہے جتھو قربانی والے بکرے لگ جاندے نے، چھترے لگ جاندے نے، وہ سارا کچھ حالانکہ جڑا فوت ہو گیا ہے وہ تے فوت ہو گیا، جیوندیاں دی دیو آندے نہیں ابے دی بھی دینی چاہیے دیئے، اماں دے نام دی بھی دینی چاہیے دیئے، اے جی مڑ وسط دی گل ہے جو ہوئے تے دے چھڑو۔ وہ اللہ والے ہو ایو اتیاسی آنے آ کیا مرے ہوئے دی طرف قربانی کرنا فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، واجب ہے، واجب نہیں ہے، تو پھر کیوں دین دیو رہن دیو؟ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل؟ وہ نہیں جی نہیں پھر یہ تے جائز ہے، نہ پیار ہے، انہوں فائدہ ہوئے گا۔ میں کہ بس بیلیوں گل تے پھر یہ نہیں ہے جے بکرے دا گوشت، گائے دا گوشت، جانور دا گوشت محلے دار کھا لین تے ثواب ابے نوں ٹر جاندا ہے نا یا امی نوں ٹر جاندا ہے، یہ دا مطلب ہے راہ ہے جتھو پچھو قبراں والےاں نوں کچھ جاندا ہے۔ اے ساڈے تے سوال نہ کریا کرو بھائی فروٹ اوتھے جاندا ہے، فروٹ اوتے نہیں جاندا، یہ نادان سوال ہے، نادان بندیاں دا۔ جڑی قربانی اسی کرنے اللہ دے نام تے، کیا اللہ گوشت کھاندا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں تو پاک ہے، اور اللہ خود قرآن نے فرمایا ہے کہ تہاڈا خون اور گوشت اے نہیں رب نوں چاہیدا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اے تے جڑا تقوی حاصل ہوندا ہے اللہ کولوں پہنچدا ہے۔ نہ اللہ نو خون دی ضرورت ہے، نہ اللہ نو گوشت دی ضرورت ہے، لیکن جدوں تسی قربانی کردے ہو تو دا تقوی پہنچدا ہے اللہ دی بارگاہ۔ عزیز من، اے تھے محبت دیاں گلاں نے۔
وہ سید مہر علی شاہ جی ہوری فرماندے نے بھئی ایک بندہ سی تے وہ نا یہ اپنا میرے منیر وچ لکھے وہ حضور غوث پاک دا لیلا رکھدا سی لیلا سمجھ دے ہو بھیڑ دا بچہ وہ لے لیتا سی تو پورا سال انہوں نا پالدا سی تے سال ہونا تے وہ پھر وہ سرکار دے بلندی درجات واسطے اور آپ دے اشالے ثواب واسطے انہوں ذبح کرنا نیاز پکا کے تقسیم کرنا تو وہ اس نو چگائے پیا تے غوث پاک کولو مہر علی شاہ جی ہوری کولو لگے تے انہوں نا پیار تو پیا کھیو میرے پیر دیا لے لیا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ وہ اس نو پیار تو انج کہہ رہا تھی آپ اس نا جانور نو جڑا اس رکھیا سی غوث پاک دے نا تے انہوں آکھیا میرے پیر دیا لے لیا وہ فرماتے ہیں جدو انہوں نے یہ لفظ بولے تے شاہ اور سنیا تو انہوں نے اس گل تے وجد ہو گیا کہ پیر نال پیار دی چستے آئی ہے نا کہ جڑا جانور پیراں واسطے رکھیا جائے بندے تے او دے نال بھی پیار تے عشق کر رہے ہوتے تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ کرام تو بھی یہ روایت مل دی ہے کہ انہاں بیڑا میں ایک بیڑ حضور دے نا تے رکھی ہوندی آئی جی بندہ اتنا چیز بڑی کی مداری نہ کر دے کہ بیڑا میں ریوڑے ایک بیڑ حضور دے نا تے رکھی ہوندی آئی یہ صحابی حضور دے نام تے رکھے تے جائز ہے تے امتی رسول اللہ دے نام تے رکھے یا رسول اللہ دے بیٹے عبدالقادر دے نام تے رکھے تو یہ مطلب غیر اللہ نہیں بلکہ اللہ دے حبیب دے نام تے ہے بندے نے جی دے غیر اللہ دے نام تے میں کہا غیر اللہ دا نا تھا ہے یہ سی ذبح کرن لگیا کہ عبدالقادر جیلانی پھر نہیں ذبح کرن لگیا یعنی اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنے کھانا پکانے اور پکا کے آنے یا اللہ سی تقسیم پہ کرنے یہ دا ثواب ہے ساڑھے سید عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ تو نہ دے صدقے ساڑھے سارے فوت ہونے والے دی بارگاہ تو توجہ یہ آپ دیکھنا اے مسئلہ ہے یہ نہ فرض ہے نہ اس نو واجب سمجھنے لیکن ساڈا عقیدت تے محبت ہے سید عبدالقادر جیلانی نا کیسی آپ دے عرس مبارک ہوتے اللہ دے فضل و کرم نال بڑا اہتمام کرنے اور بڑی محبت نال بزرگاں دے بارگاہ وچ اس دا نظرانہ پیش کرنے اور سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دی سیرت تے بیان ہوندے اور آپ دی سیرت لوگاں دے سامنے رکھی جاندی ہے تاکہ لوگ پہچان سکن کہ اصلی صوفی جڑے وہ کس معیار دے ہوتے اور انہوں نے کہا معیار ہوندہ ہے اصلی صوفی دی پہچان کیے تاکہ لوگاں نو پہچان ہوئے کہ درویش اس طرح دے ہوتے درویش اللہ مقام الحمدللہ رب العالمین حضور غوث پاک دا عرس اسی جامع مسجد نور دے اندر اتوار والے دن مغرب دی نماز تو بعد لنگر جسمانی جڑا ہے نیاز غوث پاک دی وہ شروع ہو جائے گا اور عشاء تو بعد انشاءاللہ پھر دوسرا ذکر جڑا ہے وہ دا آغاز ہوئے گا اور پوری دنیا تو لوگ منسلک ہون گے ساڑھے نالے سور سے پوری دنیا تو پوری ورلڈ لوگ اس نو تکن گے اور الحمدللہ حضور غوث پاک دا ویسے تا عرس پوری دنیا چی منایا جاندہ ہے لیکن جامع مسجد نور مرکزی جامع مسجد نور دی طرف بھی حضور غوث پاک دا عرس بڑی شان و شوکت نال منایا جا رہے ہیں سارے جڑے غوث پاک دے عقیدت مندو جوک در جوک تسی شرکت کرنی ہے جڑے اپنے موٹر سائیکل نے وہ اتے کھڑے کرنے جیتے انتظامیہ دے افراد کہنے کے تے کھڑے کر دے اتے موٹر سائیکل کھڑے کرنے اور انہاں کو اپنا ٹوکن وصول کرنا تاکہ کوئی پرابلم جڑی ہے نا وہ اس بارے دوانوں نہ ہوئے اپنے جوتیاں دی حفاظت تو سن خود کرنی ہے لنگر دکم پیل نہیں کرنی انشاءاللہ حضور غوث پاک دا لنگر ہے وہ وسیع و عریض ملے گا
جی انشاءاللہ غوث پاک دا لنگر ہے، سرکار دا لنگر ہے، انہاں دے اصالے ثواب اور بلندی درجات واسطے تے انشاءاللہ وسیع و عریض ملے گا، دھکم پیل نہیں ہوئے گی، محبت نال تے پیار نال تسی آنا ہے، اپنے دوست احباب نو بھی دعوت دینا ہے اور غوث پاک سرکار دے عرس پاک کے شریک ہو کے روحانی فیض حضور غوث پاک دا حاصل کرنا ہے۔ حضور غوث پاک دا روحانی فیض انشاءاللہ سب سنگیاں حاصل ہوئے گا۔ جو حضرات لنگر دے اندر شامل ہونا چاہن بھئی ساڑھے لوہے لنگر دا حصہ ہے، وہ جا کے لنگر خانے میں جمع کرا دیں کہ جی اے لنگر ہے، یہ عقیدت دی بات ہے، محبت دی بات ہے، تاکہ توڑا لنگر بھی جڑے آن والے زائرین نے، جڑے شائقین نے، جڑے حاضرین نے، مسافرین نے، انہاں دے اندر وہ تقسیم کر دیتا جائے گا۔ تو وہ کوئی دودھ چاول گھی یا پکا کے لے آوے تاں بھی وہ دی اپنی مرضی ہے، کچا دے وے تاں بھی وہ دی اپنی مرضی، غوث پاک دا لنگر ہے چلدا رہے گا۔ عزیز من انشاءاللہ سی ویسے ارادہ کیتا ہے کہ حضور غوث پاک دے لنگر شریف دلیم پکایا جائے اور کھیر پکائی جائے جڑی غوث پاک سرکار دی بڑی معروف ہے، کھیر وافر مقدار وچ پکائی جائے اور حلوہ پکایا جائے حضور غوث پاک سرکار دے لنگر۔ بندہ نا چیز تے اس گل دا قائل ہے کہ لنگر شریف ساریاں کو ودیا پکانا چاہیے، کھانا لا لطف اٹھائے اور اس نو مزہ آوے۔ او شاہ جی اور ایک بندے دی گل پہ سنے دے ہے بھئی وہ نا مسلمان ہویا نواں نواں تے وہ دوجے بیلیاں جڑے نے انہاں دی دی محفل وچ گیا، ایک دن بھی گیا تو انہاں محفل تے بڑی انہاں کیتی سونی تے دعا خیر کیتی تے گھروں گھر، دو مڑ کے نہیں گیا تو انہاں مڑ محفل کیتی تے دعا خیر کیتی تے گھروں گھر، تریجی واری ہو کے نہیں 11ویں والے ان ٹکر گیا، وہ تھے یوکے وچ وہ کہتے 11ویں والے ٹکر گیا تے انہاں پہلا ذکر کیتا جدو ذکر کر کے تو حسب معلوم اٹھن لگا بھئی چلو بھئی اٹھ چلیے تو انہاں کہا نہیں بھئی اجے ساڈی محفل مکی نہیں۔ انہاں بعد جدو لنگر غوثیہ رکھیا نا دیسی گھیو دا حلوہ تے نال وہ بڑی بہترین سارے وہ روٹی نان تے وہ کھاتی تو اسا خیال ہے بھئی جڑی آ محفل ہے نا میں نہ کہ اے تے بندے ٹکرے ہی نہیں، اے تے بڑے خوبصورت مسلمان نے۔ ہاں جی تو اے جڑا غوث پاک سرکار دا لنگر ہے یہ دی بھی بڑی برکت ہے۔ الحمدللہ ساڑھے جڑے صوفیاء نے، صوفیاء دی تبلیغ دے 3 حصے ہوندے ہیں، آرام، کلام اور تام، میں سے بھی نہ ہوندا، آرام، کلام اور تام۔ کھانا کھلانا صوفیاء دی سنت ہے، لنگر پکانا صوفیاء دی سنت ہے، اور صوفی لنگر تو بغیر نہیں ہوندا، جڑا لنگر نہیں کھلا سکتا وہ کوئی صوفی نہیں۔ ہاں جی اے صوفیاء دی ونڈ ہوندی ہے، تو لنگر دے اندر بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے، لنگر دے اندر بڑے اے دے اندر بڑیاں سعادتاں ہوندیاں نے، سو اس نو برکت سمجھ کے کھانا چاہیے۔ سارے سنگی برکت سمجھ کے ہی، ٹیکس سمجھ کے نہ بالکل پے کرے کوئی بھئی یہ ٹیکس ہے تو میں پے کرنے، نا 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 ٹیکس ہے ہی کوئی نہ، زبردستی ہے ہی کوئی نہ، دھکا شاہی ہے ہی کوئی نہ، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی بھتہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اے بھائی میاں عقیدت اور محبت دی گل ہے، عقیدت اور محبت دی دنیا ہے، جس بیلی اے دے وچ اپنا حصہ کوئی کتنا کنا پا سکتا ہوئے، اپنے محلے چ پائے، اپنے گھر پائے، جتھے مرضی کو پائے، اسی تے اپنے عقیدت دا اظہار اس جگہ تے جامع مسجد نور وچ انشاءاللہ اتوار والے دن ضرور کرانگے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بھائی میرے اور عزیز میرے اے عقیدت دی محبت دی گل ہے۔ مرید اساں بھی دیکھے نے بھائی انہوں پتہ لگ گیا نا بھائی آستانے تے لکڑ کوئی نہیں، تو انہاں گھر داد دا چھت لا لیا ہے، بات اسی ادھے ستے رہا ہے، ادھا چھت لا کے انہاں جا کے پیش کر دیتا ہے۔ بھائی بالو خاتے سرکار سانو اور عطا کرنے، پھر سرکار انہوں نے اتنا عطا کیتا ہے، انہوں حساب اور شمار کوئی نہیں۔ اللہ اپنے بندیاں نو کدی بھی مایوس نہیں کردا، جیڑا اللہ دی بارگاہ چلا دیا محبوبان اور پیار کرے، اے ہو کیویں سکتا ہے کہ انہوں رنگ نہ لگن۔ عزیزان دی وقار جتنا سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر نال محبت کیتی ہے،
جنہ اس سید نال عقیدت رکھیے اس سید نے فرمانے مریدی لا تخف واشن فإنی حضوب قاتل عند القتال، اے میرے مرید دنیا دے کسے کونے سے بھی ہوئے تے پریشان نہ ہوئی، تینو جدو مشکل پئی عبدالقادر جیلانی تیرے کول کھلوتا ہوئے گا۔ اے اولیاء اللہ دی روحانی طاقت ہوندی ہے۔ ایک اور چیز بھی دساں، جیڑا بندہ دریا کنارے تو باہر کھلوتا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے یہ سوچدا ہوئے بچ پیر نہ دری ڈوب جیسے، پتہ نہیں کتنا ڈونگا ہے، پتہ نہیں پانی ٹھنڈا ہے، پتہ نہیں پانی گرم ہے، پتہ نہیں لہراں کنیاں تیز نے۔ جس صوفیاء دی عقیدت حاصل ہی نہیں نہ کیتی، وہ اس بندے دی طرح جڑا دریا تو باہر کھلوتا ہے، تے جس اس عقیدت نو حاصل کر لیا ہے تے اندر پیر رکھ لیا ہے، ان پھر پتہ لگتا ہے کہ دریا اچ لذت کتنی ہے، جڑا اس دریا اچ ڈوبے ہے وہ تریا کیویں ہے۔ سو بھائی میرے وہ تے بندہ باہر ہے، جڑا اس سرکل تو اس دائرے تو ہی باہر ہے، اس نو ان دی پوری سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ دی سمجھ پوری ان ہونی ہے جے میاں ان دے اندر داخل ہو جانا ہے۔ سو عزیز اور ساتھیو، کسے اپنے سنگی نو نال ماں پھد لیا کرو، بیا یار ایک باری چلتے صحیح ویکھتے صحیح وہ کی شرکیہ کام کر دینی ہوتی، کوئی سانوی دسی تے صحیح باہ شرک کیتا نے، تاکہ ایسی اس شرک تو وہ ننوی ہٹائیے تے آپ بھی کوشش کران دے بچن دی آتے صحیح ایک باری۔ ہو سکتا ہے کوئی درویش آ جائے تے کسی درویش دی نظر پہ جائے تے بھائی آؤں دا کم ہو جائے، مسیح بوا کھلا ہے، کوشش کریا کرو بیلیاں سنگیاں سارے انہوں آکھو بے آؤ یار چلیے اتھے سنیا موتھے سنی لنگر بھی دین دینے دے ذکر بھی ہوتا ہے، چلو چلیے بیکھئے تے صحیح۔ تو ان کی کام بڑھنا ہے۔ میں کہ کئی والی دس دارانا کہ جڑے صوفیاء سانا وہ کوئی سکھ عیسائی بھی انہاں کو آ جایا نا، وہ نہ ہی کر دے، وہ دے آن دے ہو بٹھان دے آئے، لنگر کھلان دے آئے اور برکتاں پا چھڑ دے آئے۔ میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے ان سے نہیں جا سکتا، لیکن جدو میں جانتا ہوں تھا نا، میں ہمیشہ لین وچ لگ کے لنگر لیندا سا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے میں جانتا سا تو میں لین وچ لگ کے لنگر کھاندا سا۔ اوے شاہ جی اور جگہ دے ہوئے لین وچ جا کے لنگر کھایا، حالانکہ میرے نال بھی سنگی ہوندے ہوندے شاہ جی تسی سید ہو پیر ہو باوے ہوتے ہیں بہو لنگر لے ہونے، میں کہا نہیں یار یہ نہیں مزہ، لنگر جا کے لینے چ مزہ ہے، لینے چ لگو وہ لینے چ لگیاں ہی مزہ ہوتا ہی جدو لینے چ لگی ہے۔ واللہ میں لینے چ لگ کے لنگر لیندہ رہا، دات صاحب رحمت وہ لینے چ لگیاں تے سائیاں لنگر دے چھڑیا، لینے چ لگی ہو تو یہ آکھی نہیں باسی بابے ہاں پیر ہاں تو نہیں جاؤ اگا لنگر ڈی جائے گا۔ وہ میں گل سنا رہا نا، حضرت سیوی سکتی رحمت اللہ علیہ درویش سن بزرگ سن، انہاں کول رات دے وقت وہ بندے آئے انہاں بوا کھڑکایا، انہاں بوا کھڑکٹایا تے اگوں درویش نکلیا ہو سکے ہاں بھئی کدے آئے، انہاں کہا جی مسافر ہاں یا اتے ویکھیا کہ بابے دا گھر ہے کسی دی کلی ہے تے اساں رات کڈن دے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کھلو میں پوچھ لاں، وہ اندر گئے، انہوں نے کہا جی ملنگ صاحب آخیا جناب وہ باہر کو بندے آئے نے تے وہ آندے نے قافلہ ہے تے اسی رات رکنی تے آپ نے فرمایا، پھر انہوں نے باہر اندر اس نے کہا جی وہ غیر مسلم ہے، انہوں نے دل اس ملنگ تے ایسی بھائی کم ٹال جائے وہ میں من وقت پاؤنا ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو غیر مسلم ہے، انہوں نے کہا غیر مسلم نے تے آن دیا گا جن دے وہ بندے نے اگے وہ بھی تے انہوں نے روٹی دن دے ہی پیا ہے، وہ سکے چھات دیتی ہے نہ آن دیا گا اندر آن دیا، انہوں نے بایا وہ لگا گیا جیڑا کو لنگر شنگر کے پکا وہ اس لے آندہ
وہ کہلا بھی اے لنگر جے تے بولیا جے نہ ہوں میرے کو نویں سمنی نہیں پکلا جیڑا ہے چپ کر کے کھا لیا انہوں ونڈ چنڈ کے جیڑا ہاں تھوڑا بہت کھادا ونڈ ونڈ کے وہ کھا لیا چپ کر کے سہرے بشکر رات دی تھان لبی ہے سویرے آپ پہ لنگر کھا لیں او لنگر کھادا انہوں تے وہ نکل گئے جدو وہ چلے گئے کچھ عرصہ لنگ گیا کچھ وقت لنگ گیا خانقاہ دا دروازہ ایک دن نو کھڑکیا ویکھیا تے وہ بندے جڑے وہ قافلے والے ہیں وہ آئے انہوں نے کہا سی بابے انہوں نے ملنا ہے اس دسیا جی قافلہ کچھ سال پہلے ساڈے کو رکیا ان دے کچھ بندے دوبارہ آئے نے وہ ملنا چاہتے ہیں تو بابے انہوں نے فرمایا لے وہ سندرب آیا بابے انہوں نے ملایا بابا جی پوچھا حضرت سری سکتی نے بہاں کدے آئے انہوں نے کہا جناب اساں کچھ عرصہ پہلے تو اڈے ایس خانقاہ تے رات رہے آئے اے جیڑا تو اڈا ملانگے اس سن کو کھانا دیتا روٹی دیتی آئی اساں وہ کھا دی آئی تھوڑی تھوڑی سن ملی آئی تو آپ فرماتے ہیں پھر انہوں نے کہا جی اسی دسنے آئے ہاں بھئی جس بندے نے ایک مرکی کھا دی ہے نا ان اللہ ایک پتر دیتا ہے جس دو کھا دیا نے انہوں اللہ دو پتر عطا فرمائے جس ترائے کھا دیا نے انہوں اللہ ترائے پتر عطا فرمائے انہوں نے فرمایا بھئی یہ پرابلم کی ہوئی جی مبارک ہوئے انہوں نے کہا جی پرابلم اگائیں کہ انہوں نے کہا جی جیڑے ساڑھے گھر اگے پیدا ہوئے نا وہ سارے تے ساڑھے مذہب تے ہی نہیں لیکن جیڑے تواڈے لنگر تو بعد پیدا ہوئے نے وہ سارے اس عقیدے والے نے بابا جیڑا تیرا عقیدہ ہے ایسی بڑی کوشش کرنے اب انہوں کو کلمہ ہٹا دیں لیکن وہ مڑ بھی وہ پڑھ دیں ایسی تواڈے کول تاں آیا اس ویلے بابے اور اس اپنے خادم لانگری اللہ ویکھیا یہ انہوں فرمایا یہ اس راتی کنجوسی نہ کیتی ہوندی ہوئی پورا رجا چھڑ دیوں اے سارا علاقہ انہاں دا لا الہ الا اللہ کرن والےاں دا ہو جانا تو لنگر وچ تے بڑا فیضان ہوندا ہے اس کے اندر بڑی حلاوت اور نور ہوتا ہے عزیزہ نے من اس نو عقیدت اور محبت نال لنگر نو کھانا چاہیے لنگر چھین کے نہیں کھانا چاہیے وہ لنگر نہیں رہتا وہ لوٹ مار ہو جاتی لنگر چھین کے کھان دا نا نہیں لنگر عقیدت تے محبت نال لین دا نا ہے سو عزیز من جڑے جڑے حضور سرکار دے بیٹے دا لنگر کھانا چاہن انہاں مغرب تو بعد انشاءاللہ سی لنگر عشاء تک چلتا رہے گا اور عشاء تو بعد پھر محفل جاری ہوئے گی اللہ سونا تو انو ساریانو بندہ ناچیز نو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اسی حضور غوث پاک دے عرس دے اندر شریک ہو سکیے انشاءاللہ عرس غوث پاک بڑی عقیدت اور احترام نال اتوار والے دن منایا جائے گا سارے سنگیاں اچھے تھے ناک خاں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرن گے بیانات ہوں گے اور آپ صاحب آپ کی حاضری ہوئے اللہ پاک میری اور آپ صاحب کی حاضری قبول فرمائے وما علینا